السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، ایران کانفلکٹ، ایک ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کو خواہش یہی ہے، اس کی امید یہی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد رک جائے۔ امریکہ میں عوام بھی چاہتے ہیں، ایران کے اندر بھی سب یہی چاہتے ہیں کہ جنگ رکے، لیکن جنگ رکنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور ایران اپنی شرائط پر جنگ رکوانا چاہتا ہے۔ اس کی جو شرط سامنے آئی ہے، انتونیو گوتریز جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے ایرانی صدر کی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنگ رکوانے میں، جنگ بالکل روک سکتے ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس طرح کا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ہم مستقل حل چاہتے ہیں، ایک ٹیمپریری حل یا سیز فائر نہیں چاہتے۔ تو گارنٹی کون لے سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ بھی کل تشریف لے گئے تھے چین، اور قیاس آرائیاں یہی تھی کہ غالباً ایران کے لیے ایران کی جو ڈیمانڈ ہے کہ چین گارنٹی لے، تو کیا چین نے گارنٹی لی نہیں لی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو کون ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی لے سکتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہرحال جنگ جس جگہ پہنچ چکی ہے، بہت شدید حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، اور اس کے سول انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو عوام ہیں وہ بخاص پرجوش ہیں۔ عوام کے درمیان ان کے صدر، ان کے دیگر حکومتی لوگ جو ہیں وہ مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں۔ مظاہروں میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا ہے وہاں کے عوام نے۔ وہاں کے عوام پاکستان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سب اپنی جگہ۔ اپڈیٹس کیا ہیں؟ اپڈیٹس یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، یعنی ٹروتھ سوشل، جس پر وہ اپنے بیانات جاری کرتی ہیں، اس پہ انہوں نے ایران کی نئی رجیم کے صدر انہوں نے کہا ہے کہ نئی رجیم کے صدر، اب نئی رجیم کے صدر کیا آیت اللہ صاحب ہی ہوں گے جن کی بات وہ کر رہے ہیں، امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایران نے درخواست کی ہے جنگ بندی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین، اور ہم جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے۔ یہ کل کے حملوں کے بعد تھوڑا سا ان کا جو لہجہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ درخواست پر تب غور کریں گے جب آبنائے ہرمز کھلی اور مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی، تب تک ایران پر حملے جاری رہیں گے، اسے پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے ورنہ۔ تو یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ پوسچرنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایران جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے، ایران اپنی تیاری کیے بیٹھا ہے، ایران جو ہے تاک تاک کر حملے کرتا رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک مہینے پہلے یہاں پر آئے کس لیے تھے؟ آج پھر متضاد باتیں انہوں نے کی ہیں۔ وہ آئے تھے کہ رجیم چینج انہوں نے کروانا تھا، ان کے مطابق ایران کوئی نیوکلیر اٹیک کرنے والا تھا، اس اٹیک کو انہوں نے روکنا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ختم کرنا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ میزائل پروگرام کو پیچھے دھکیلنا ہے، وہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں ہم نے تمام مقاصد حاصل کر لیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی مشکل میں ہیں۔ امریکہ میں کنگز ریلیز نکالی گئیں، لاکھوں بندہ اس میں باہر نکلا، ایک بہت بڑا مظاہرے ہوئے، بہت بڑے مظاہرے مختلف اسٹیٹس میں ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کنگز کی طرح بیہیو نہ کریں۔ تو رجیم چینج یہاں نہیں، اور رجیم وہاں پر چینج ہونے کا اشارہ مل رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب دوبارہ صدر بنیں گے تو وہ جنگیں رکوائیں گے، لیکن انہوں نے جنگیں رکوائی نہیں، انہوں نے جنگیں شروع کی۔ انہوں نے وینزویلا میں جو کچھ کیا، وہ جو کچھ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کر رہے ہیں، تو امریکہ براہ راست جنگ میں شامل رہا اور ایک بڑی جنگ، ایسی جنگ لڑی جس کے لیے ان کی سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے اشیاء خوردونوش اور پیٹرولیم کی قیمتیں امریکہ میں بڑھ رہی ہیں۔ یہ جنگ مزید بڑھے گی تو پھر مزید پریشانیاں ہوں گی، اور بہت سارے آپشنز ہیں جنہیں ہم پروگرام کے دوران اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایران کے کون کون سے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، ایران کیا جواب آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو نئی پوسچرنگ کی ہے اس کا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب موجود ہیں، آپ دونوں بہترین تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ آپ کرتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں۔ منصور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ منصور صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پوسچرنگ مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور نظر آتی ہیں، دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ان کے پوسچر مختلف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کل جو حملہ کیا ہے ایران پر، اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران رجیم کے صدر نے ان سے درخواست کی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں، خاص طور پہ ایران میں؟
जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने सुबह क्या बयान दिया था। शाम को वो फिर दोबारा सोशल ट्रुथ पर आ टपकते हैं और एक नया बयान जारी कर देते हैं। अभी जो रिसेंट बयान इस वक्त जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन एंड डिबेट हो रही है, बुनियादी तौर पे इसका अगर आप थोड़ा तज्जिया करें तो इसकी जो हिस्ट्री है, अगर आप जो उनके वजीर जंग का और एक उनके जनरल मक्केन जो है उनका कल का एक दौरा जो उन्होंने किसी गैर एलानिया बेस पर किया है, ये उसके डांडे उसके साथ मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे उस पूरे दौरे के दौरान इन दोनों अमरीकी एहलकारों को वहाँ पे मौजूद जो अमरीकी एहलकार हैं उनकी तरफ से इंतहाई सख्त कहा गया। उनके सामने एक लिहाज से रोना रोया कि हमें आप किस गुनाह की सजा दे रहे हैं, हमें क्यों इस जंग में धकेला है आप लोगों ने। यही वजह है कि आपने देखा कि उस पूरे विजिट की किसी किस्म की कोई वीडियो, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो टीवी चैनल पे नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ वजीर जंग साहब जो हैं वो, क्योंकि बड़े अच्छे एंकर भी हैं, उन्होंने अपनी लगे लिपटी अंग्रेजी के साथ जो है इसी नौयत के बयानात दे के आवाम को और गालिबन अल खरज के इलाके की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर 200 अमरीकी पायलट्स और हमले को उन्होंने अभी निशाना बनाया है, हमले किए जहाँ जी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सिचुएशन थी। तो अब ये वो सिचुएशन थी कि जिसके बाद अमेरिका के लिए उस जंग के अंदर अपने आप को मजीद रखना जो है वो महाल हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने अब ऐसी बेफारकी उड़ाई है कि मुझे ईरानी सदर ने दरख्वास्त की है कि जी इस वक्त सीज फायर कर लिया जाए या जंग बंदी कर ली जाए। अब वो जिस शख्सियत को एक बड़ा मोतदल मिजाज और इस नौयत का शख्सियत करार देते हैं, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ईरान का जो इस वक्त हुकूमती मैकेनिज्म है उसका भी तारुफ नहीं याद। क्योंकि ईरान के अंदर जो इस वक्त मसूद पेजेशकियान है वो सदर तो ज़रूर हैं, लेकिन मामलात या इख्तियारात उनके पास नहीं है। वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और उसके बाद उसके फैसले जो हैं उसको इंडोर्स या इम्प्लीमेंटेशन के लिए पासदार इनकलाब को भेजा जाता है। और पासदार इनकलाब आगे फर्ज करें अगर वो मिसाल देते हैं कुछ टैंकर्स के गुजरने की, तो अगर वो मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है तो वो अहकामात पासदारान इनकलाब के पास गए। उन्होंने आगे नेवल चीफ को बताया कि आप अपने फ्लाई यूनिट को ये बताएं कि वो इन टैंकर्स को गुजरने दें। यहाँ पे मसूद पेजेशकियान कोई नहीं है, और जिस शख्सियत का नाम इस वक्त बाकर कालिबाफ है वो तकरीबन 1980 से पासदारान इनकलाब के साथ जो है वो वाबस्ता है, और वो इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ के हामी इस वक्त शख्सियत हैं। और उनके बारे में इस नौयत की बात करना कि वो ये मुतालबा कर सकते हैं, तो वो तो कई बात इस बात का इनकार कर चुके हैं कि हम किसी किस्म का कोई सीज़ फायर नहीं करेंगे। क्योंकि सीज़ फायर बुनियादी तौर पर हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि एक सीजफायर किया जाए फिर 6 माह बाद अमेरिका को कोई नया बहाना हाथ आ जाए। तो ये बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे इस वक्त, और अब आपको देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की औसान इस कदर खता हुए हैं कि उन्हें अपने अवाम को एतमाद में लेने के लिए खुद अपने पब्लिक टीवीज पर आना पड़ रहा है। वो तकरीबन 9-10 घंटे बाद एक कौम से खिताब करने जा रहे हैं कि जिसमें उन्होंने अमेरिका के तमाम पब्लिक और प्राइवेट टीवी नेटवर्क को हायर किया है, उनका एयर टाइम खरीदा है कि मेरा खिताब आप नशर करें ताकि मैं अपना बयानिया जो है वो अमेरिकी अवाम के सामने रख सकूं और उसके हवाले से एक अपनी ओपिनियन बना सकूं। आपके नज़दीक ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से कोई दरख्वास्त की गई है जंग बंदी की? आप भी इस ऑप्शन को जो है कर रहे। मार्शल साहब आप फरमाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपकी, क्योंकि अब उनका जो खिताब है बहुत इंपॉर्टेंट खिताब समझा जा रहा है दुनिया भर में, क्या उनके ऐलानात हो सकते हैं, वो क्या करने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, अब तो ये दुनिया पे पूरी तरह आश्कार हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल जो है अब इस जंग से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस जंग की वजह से अपनी मकबूलियत बड़ी तेज़ी से खोते जा रहे हैं। और इनके मिड टर्म इलेक्शंस 5-6 महीने के बाद हैं, और अगर वो ये मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं, ही विल बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 years। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो उनको सूट नहीं करती, और इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ईस्टर जो है, जो 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है, ईस्टर से पहले पहले अपने आप को यहाँ से निकाल लें। लेकिन अगर उन्होंने अमेरिका को एज अ सुपर पावर सर्वाइव करवाना है इन द शॉर्ट टर्म, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ से एक नोशन ऑफ विक्ट्री
लेके जाएं। अब जो नोशन ऑफ विक्ट्री है वो परसेप्शन मैनेजमेंट के उस डोमेन में आती है, मिलिट्री ऑपरेशंस के डोमेन में नहीं आती। इसलिए वो ना अपने अवाम के ऊपर ये इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि जी कि ठीक है हम यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन जो हमारे अहदाफ हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मसूद साहब, जो अमेरिकन पब्लिक है ना वो बहुत गलिबल है। वो उसको कोई वो ये शऊर नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या क़यामत आई हुई है। जब तक उनके अपने घर में कुछ नहीं होता उनको वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते। सो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं कल सुबह की तकरीर में मुझे लगता है कि अपने जो वोटर है उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं कि उन्होंने अहदाफ हासिल कर ली हैं और वो अब यहाँ से निकलना अमेरिकन स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। सो मेरे ख्याल में कि अब जंग जो है वो अपने आखिरी मराहिल में आ रही है, लेकिन जाने से पहले अमेरिका और इजराइल दोनों चाहेंगे कि क्या कहते हैं कि ईरान पर मैक्सिमम डैमेज कर सकें और इसीलिए वो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि पाकिस्तान और चाइना ने जो कल 5 नुकाती अलामिया निकाला है, उस अलामिया में उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि क्या कहते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। तो ये जो चीजें हैं ये इस वक्त एक बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। सारी पार्टीज जो हैं वो अपना अपना रोल अदा करके ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से दुनिया में ये जो जंग छिड़ी हुई है, जिसको हम कहेंगे कि एक इलॉजिकल जंग है, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए ताकि दुनिया जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सके। ठीक, मगर सर ये जंग इलॉजिकल हरकतें जो करते रहें तो ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए कि ये जंग पॉज पर चली जाएगी और दोबारा से अमेरिका कभी साल 2 साल के बाद उठकर या चंद महीनों के बाद उठकर दोबारा इस तरह की हरकत करेगा, इसराइल दोबारा हरकत करेगा और ईरान इसे कबूल कर लेगा। लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा फैसला कर लेंगे, कोई मुआहदे की ज़रूरत नहीं है, हमने जंग ख़त्म कर दी, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए और ये जंग ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। हम 12 इस बात को दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो करैक्टरलेस आदमी है और ही इज़ ए कंपल्सिव लायर, मतलब उसने झूठ बोलने के अलावा उसको और कोई तरीक़ाकार आता नहीं है। अब वो अभी तक जिस तरह उसने झूठ की एक महफिल सजाई हुई है और अपने ही ट्वीट को, अपने ही स्टेटमेंट्स को जिसको रद्द करता है, तो उससे उसकी किसी बात को सीरियसली तो लिया नहीं जा सकता। वो क्या कहेगा, शायद वो जंग बंद कर देगा, नहीं बंद करेगा, लेकिन मुझे इस तमाम चीज़ों में अभी मैं जो पढ़ रहा था उसमें एक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ज्यूइश सहाफ़ी हैं, सेहूनी सहाफ़ी हैं, रोनाल्ड बर्मन। और रोनाल्ड बर्मन का जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसने लिखा है कि जी नेतन्याहू जो है, आई कोट हिम, उसने कहा नेतन्याहू इज़ क्रिएटिंग न्यू एंगर टू परस्यू न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अब न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? ये जब नेतन्याहू कोई न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस लेगा तो वो तो पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिपीट करी जा रहा है और वो कहे जा रहा है कि हमने ईरान के रजीम चेंज कर दिया, हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया। और ये तमाम कहने के बावजूद ही इज़ स्टिल मूविंग 82nd एयरबोर्न डिवीज़न और मरीन्स को जो है वो मूव कर रहा है। और अभी मुबैना तौर पे एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें कहा होगा कि ईरान के IRGC ने कोई 18 के करीब अमेरिकन फ़ौजियों को जो है वो खाराज आइलैंड में कब्ज़े में ले लिया। अब ये सही है गलत है इसको वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात यह है कि जो आप उसकी सीरियसनेस है वो किसी भी तरीके से अगर तो अमन की तरफ देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, क्योंकि मार्को रूबियो से भी कल पूछा गया जंग ख़त्म होगी, उसने कहा जी वीक्स में ख़त्म होगी, ये नहीं कहा कितने वीक्स में ख़त्म होगी। और ट्रंप का जो बयान है वो है कि 2 से 3 हफ्ते, यानी 2 से 3 हफ्ते में उनका ये प्लान है कि वो पूरी दुनिया के बेवकूफ़ बना के ईरान के ऊपर उसी इंटेंसिटी से बमबारी करते रहें जिस इंटेंसिटी से वो पहले कर रहे थे, और उसके बाद जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते रहें। क्योंकि ये मैं आपको ये याद रखिएगा
کہ اس جنگ میں الٹیمیٹ وکٹری کسی کا ایم نہیں تھا. الٹیمیٹ وکٹری اسرائیل کا بھی ایم نہیں تھا اور الٹیمیٹ وکٹری امریکہ کا بھی ایم نہیں تھا, کیونکہ اگر تو آپ الٹیمیٹ وکٹری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایگزٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگر مجھے وہ مل گئی تو میں جنگ مسلط ہونے کے بعد, معذرت, جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کا تو یہ ایم تھا نا کہ الٹیمیٹ وکٹری یہ ہے کہ ہم اپنا تحفظ کر لیں, نہ رجیم چینج ہو نہ ہم امریکہ کے آگے جھکیں. جی, چونکہ اگریسر امریکہ اور اسرائیل ہے تو میں, اور جو اگریسر ہوتا ہے وہ اپنے اوفینسو پلان تیار کرتا ہے تھریٹ پرسپشن کو دیکھ کے. تو جو ان کا جو ایم تھا وہ آپ کو پہلے ہی نظر آ گیا کہ اگر رجیم چینج کرنا ہے یا اٹامک بم اپنا نیوکلیر بم بننے سے روکنا ہے تو وہ تو ڈیگریڈیشن تھا نا, ڈیگریڈیشن آف انفراسٹرکچر, ڈیگریڈیشن آف کیپیبلٹی, ڈیگریڈیشن آف ملٹری آرسنل. تو اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. آج بھی ایران اسی فیروسٹی سے رپلائی کر رہا ہے جس سے پہلے کر رہا تھا, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں چائنا اور ایران ان کے پیچھے بڑے اسٹیڈ فارٹ کھڑے ہوئے ہیں. چائنا نے ان کو جو ٹیکنالوجی دی ہے اور رشیا کو جو کچھ دے رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے چائنا نے اپنا ایک بہت بڑا شپ ہے جس کا 6000 کلومیٹر ببل برسٹ ہے اور وہ 6000 کلومیٹر سے ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, لیوننگ 1, وہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے گلف آف عمان کے نزدیک, جس سے آپ کو ایران کی پریسیجن ہٹنگ جو ہے وہ بڑی ایکوریٹ نظر آ رہی ہے. چائنا پہلے سے موجود ہے. بات یہ ہے کہ کل وہ جو کچھ وہ 3 مارچ کو لے آئے تھے اس کو وہاں پہ, اور انہوں نے ایک اور رڈار دیا ہے ایران کو جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے خلاف کوئی RD-2B-BY رڈار ہے جو 350 کلومیٹر سے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ. بہرحال اب اس وقت جو آپ کل کے اوپر, ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے امن کے لیے ہم ایک ایسے شخص کے ایڈریس کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نہ تو اپنے اوپر اعتبار ہے, جس کا نہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہے, جس کا نہ اپنے لفظوں پہ کنٹرول ہے, جس کا نہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ کنٹرول ہے. بہرحال کل جو کچھ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اس نے امریکن پبلک کو, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو احتجاج ہوئے ہیں نا اس میں بڑی بات جو ہوئی ہے وہ ہے امریکن فیڈریشن آف لیبر, جس کے کوئی پوری امریکہ میں کوئی 1.5 کروڑ ممبر ہیں, اور اس کے ساتھ ان کی ایک بہت بڑی لیبر آرگنائزیشن ہے کانگریس آف انڈسٹریل آرگنائزیشن. یہ آ کے ان احتجاج میں کھڑی ہو گئی, اور جب لیبر کسی احتجاج میں اکنامک ریزنز پہ آ جائے نا تو وہ پھر جو احتجاج ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں جاتا. تو اس وقت جو انٹرنل پریشر, اور آج جو سینٹ کی اگر آپ نے ان کی تقریر سنی ہو تو وہاں ایک سینیٹر کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک پرابلم خود ہی کریٹ کی اسٹیٹ آف ہارمز کی, اب اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا بے وقوفی ہے, اور امریکہ کا ایک دن کا خرچہ وار کا $3 بلین ہو رہا ہے, یہ کیا پاگل. یہ ان کے اپنے سینیٹر, آج کی سینٹ کی تقریر ہے جس میں ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اس پریشر کے اوپر وہ کوئی ایسے میئرز تو اناؤنس کر سکتا ہے جس میں وہ یہ نوشن لے, یہ سٹانس لے کہ جی ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں تو وی آر کوئٹنگ دی بار. بٹ کویسچن ہیئر از کہ اسرائیل کیا یہ چیزیں اناؤنس کرے گا, اور اگر نہیں اراؤنڈ کرے گا تو اسرائیل کو کون لوپ میں لے گا. صاحب ظاہر ہے ٹرکیہ, پاکستان اور مصر تو لوپ میں نہیں لے سکتے, اس کو تو لوپ میں امریکہ نے لینا ہے. تو از امریکہ ریڈی ٹو ٹیک اسرائیل ان لوپ؟ اسرائیل کیا اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ وہ امریکن کے ساتھ مل کے اس چیز کو اناؤنس کر دے کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں؟ پوائنٹ ہے, میں جاؤں گا اس پر, اور پھر جو امریکہ کے نقصانات ہیں اس پر بات کی جائے. اب منصور صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے. سوال میں چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا کل کا جو اعلامیہ ہے چین اور پاکستان کا, اسے ہم کسی قسم کی گارنٹی سمجھ سکتے ہیں جہاں ایران کی انٹیگریٹی اور سوورنٹی کی بات ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی قسم کی گارنٹی ہے, یا ٹرمپ کی کوئی گارنٹی اگر نہیں لے سکتا تو اسرائیل کی گارنٹی کیسے ہوگی؟ اور پھر اس کا کوئی لاجیکل ایک مستقل حل تو نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ جنگ سے بچا رہے گا. ایک بریک کے بعد ذرا آپ اسے بتائیے گا ہمیں. ویلکم بیک. گارنٹی کی بات ہو رہی ہے, باتیں تو اور بھی کرنے کی ہیں کہ ایران اس جنگ میں سے کیوں پیچھے ہٹے گا, جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, اور مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اس جنگ کی مکمل ویزیبلٹی ہے, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کے نشانے پر ہے, اس کے پاس ایسے ہتھیار اب موجود ہیں چائنا اور رشیا کی مدد سے, اس کے جو حملے ہیں بہت ہی پریسائز ہیں, اس کے پاس سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلز ہیں, اور وہ تاک کر حملے کر سکتا ہے, اور ایسے حملے کر سکتا ہے جن کو روکنا امریکہ اور اسرائیل کے بس میں نہ ہو. تو ایران بغیر کسی گارنٹی کے کیوں
اس جنگ کو روکے گا اور آبنائے ہرمز کو وہ کیوں جانے دے گا اور وہ کیوں الاؤ کرے گا امریکہ کو دوبارہ کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, سینکشنز لگائے جائیں اور اس کو وہی 45 سال سے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے وہی سب کچھ چلتا رہے. تو منصور صاحب یہ فرمائیں, منصور جعفر صاحب, کل جو اعلامیہ آیا ہے, کیونکہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جائیں گے وہاں پر اور شاید کسی گارنٹی کی بات کریں گے, تو کل کے اعلامیے کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہوں, اس میں گارنٹر چین بنے اور رشیا بنے, اور کل کے اعلامیے میں کچھ ثابت ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی, کل کا اعلامیہ تو مجھے ٹوٹل ایران اسپیسیفک ہی لگتا ہے, کیونکہ اس میں جو سیز فائر کا مطالبہ ہے وہ بھی ایران سے ہی کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے اگر کسی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سالمیت اور استحکام کی بات کی گئی ہے تو وہ خلیجی ممالک کے حوالے سے کی گئی ہے, کیونکہ یقیناً چائنا ایک بینیفیشری ہے ان تمام ریجنز کے تیل کا, ان کے پیٹرولیم پروڈکٹس کا, تو لہذا انہوں نے اپنا جو ایک لحاظ سے وہ اینگل ہے اس کو بڑا سیکیور کیا ہے اور ایک لحاظ سے بتایا ہے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا اس جنگ کا مزید طول پکڑنا, مزید آگے چلنا جو ہے وہ نہ صرف خطے کے بلکہ خود چائنا کے لیے بھی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ رکھتا ہے. تو لہذا اس پوائنٹ کو انہوں نے ایمفسائز کیا ہے, اور اس میں جہاں تک تو چین کے گارنٹر بننے کی بات ہے تو چین آپ کے علم میں ہے کہ اس نوعیت کے تنازعات میں کبھی بھی وہ براہ راست نہ تو ملیٹریلی انوالو ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس نوعیت کے معاملات میں وہ گارنٹر کا رول. آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی رپروچما کرانے کے لیے بڑا افیکٹو کام کیا. اس سے پہلے فلسطینی تنظیموں کے درمیان جو مختلف ان کے تنازعات تھے ان کے حل کے حوالے سے بھی ایک ٹیبل سجائی اور ان کو آپس میں ریکنسائل کرانے کی کوشش کی. لیکن ان تمام قضیات کے ان تمام جو ایشوز ہیں اس میں گارنٹر کے طور پہ نہیں, ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چین کا جو کردار ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا ہوگا, اور خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کا جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں چین کے ساتھ اس کا جو ایک الائنس ہے وہ ایک نیچرل الائنس ہے, اور خاص طور پہ جو ایک پاکستان اور چین کے درمیان ایک آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈشپ ہے. یہ اسی کا تقاضا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم اپنی چوٹ کو بھلا کر وہ اگلے ہی دن جو ہے وہ ڈیش کر گئے بیجنگ, اور وہاں پہ ان کی چینی حکام سے ملاقات ہوئی. کیونکہ اس وقت اگر کوئی گارنٹر بن سکے, کیونکہ دیکھیں ماضی میں یہی امریکہ اور اسرائیل, مگر سر چین تو گارنٹر نہیں بنتا نا, آج جیسا آپ فرما رہے ہیں گارنٹر نہیں بنتا, تو پھر گارنٹی کیا ہو سکتی ہے ایران کے لیے؟ اور کیا بغیر گارنٹی کے ایران سیز فائر ہو جائے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا؟ دیکھیں جی, اس میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں گارنٹر ہو سکتا ہے تو یہ خطے کے وہ ممالک کہ جن کی سیکیورٹی امبریلا, نیٹ امبریلا کے طور پہ امریکہ اس خطے میں موجود ہے. کیونکہ اب امریکہ کے پاس یہ بھی بہانہ ہے کہ جی ہم تو کیونکہ ان کی پروٹیکشن کے لیے آئے تھے, اب وہ لوگ ایران کے نشانے پر ہیں تو ہم ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے یہاں موجود ہیں. تو اب ان ممالک کے حوالے سے جو اس وقت چیما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس وقت بیک اینڈ پہ مختلف میڈیا رپورٹس میں یہ بات بابانگ دوحل کہی جا رہی ہے کہ شاید ان ملکوں کا بھی دباؤ ہے امریکہ اور اسرائیل پر کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں, تاکہ ایران کا جو تھریٹ ہے جو ان کو ماضی میں بھی رہا ہے, چاہے وہ تاریخی اعتبار سے عجم و عدم کی جنگ ہو یا اس کے بعد ریسنٹ پاسٹ میں جو جنگیں رہی ہیں اس کے دوران, اور اب ان کو یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے کیونکہ ایران جس طریقے سے اپنی ایک پوٹینشیل ملٹری پوٹینشیل اور مسل فلیکسنگ کر چکا ہے اور ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا چکا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں یہی ممالک اگر ان کو یہ گارنٹی یعنی اس نوعیت کا ایک میکانزم ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ خطے کا اپنا ایک ڈیفنس میکانزم ہو, بجائے یہ کہ یہاں پہ کوئی تھرڈ پارٹی امریکہ یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ایک نیٹ گارنٹر کے طور پہ یہاں پر یہاں بھی منصور صاحب دو باتیں ہیں سر, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو اس پہ بات کرتا ہوں. مارشل صاحب, یہ تو ایران بھی پیشکش کر چکا ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں, لیکن ہم نے یہ بھی خبریں دیکھی کہ امریکہ کو راضی اس جنگ میں راضی کرنے کے لیے ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر کچھ عرب ممالک نے زور دیا کہ آپ ایران پر حملہ کریں. پھر جس طرح کی لب و لہجہ ایران استعمال کر رہا ہے سعودی کنگ کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے, اور پھر جیسے کہ منصور صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ خطہ اس خطے کے ممالک نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے دوبارہ سے اٹھے. کیا صورتحال ہے سر یہ کیا اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ گارنٹر بن سکتے ہیں؟ میں منصور جعفر صاحب کی کافی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں کچھ چیزوں پر ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں مسعود صاحب, اس وقت جو ہے نا جنگ جو ہے وہ ایک ایسے سٹیج کے اوپر ہے
کہ کسی بھی پارٹی کے لیے جنگ کو طول دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ملٹری ٹارگٹس دونوں سائٹس پہ ختم ہو چکے ہیں اور جو ہے نا سوشو اکنامک ٹارگٹس ہٹ ہو رہے ہیں. اب سوشو اکنامک ٹارگٹس میں گلف کنٹریز اور اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو چیزیں آتی ہیں لائک آئل فیسلٹیز، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس، الیکٹریسٹی جنریشن پلانٹس، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو سویلین ڈومین میں آتی ہیں اور جنرلی کسی جنگ میں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا جب تک آپ نے ایک ان نیسیسری یا آپ ایک پریشر دوسری پارٹی کے اوپر کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو اب جو جنگ ہے اب وہ جتنی لمبی کھچے گی ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سوشو اکنامک ٹارگٹس ہٹ ہوتے رہیں گے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف کنٹریز ہیں اب ادھر پریشانی کا عالم آتا جا رہا ہے. سر پریشانی تو امریکہ تک پہنچ گئی ہے نا. انٹرسٹ کو اگر ایران نے ہٹ کرنا ہے، آپ کی گزشتہ گفتگو سے اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیجئے مسعود صاحب. جی سر، میں آپ بھی کیجئے گا. صرف آپ کی گزشتہ گفتگو سے کہ امریکن کو جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پریشانی وہاں تک پہنچ رہی ہے اور ایران پہنچا رہا ہے، تو ایران کے تو مفاد میں ہے نا یہ. جی پہنچ، لیکن دیکھیے امریکن انٹرسٹ گلف میں ہٹ بھی تو بہت بری طریقے سے ہو رہے ہیں نا. ان کے 13 بیسز تھے ادھر، وہ 13 کے 13 ڈسٹرائے ہو چکے ہیں اور وہاں جتنی آئل فیسلٹیز ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، الیکٹریسٹی جنریشن پلانٹس ہیں، ان کے اندر اربوں خربوں ڈالرز کی امریکن انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. سو جب اسرائیل ایران میں کوئی ایسا ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے تو پھر ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر ان ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ ٹارگٹس اسی طرح ہٹ ہوتے رہے تو جو امریکہ کو تو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ گلف کنٹریز جو ہیں یہ سٹون ایج میں چلی جائیں گی. جی سو میرے خیال میں گلف کنٹریز جو ہیں وہ گارنٹرز نہیں بن سکتے. بٹ یس، اب گلف کنٹریز کو یہ چیز مسعود صاحب بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس علاقے میں پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی ہے تو ان کو نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے، ان کو ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. اور یہ وہ پیرٹی ہے جو یہ 1 مہینے کی جنگ نے سب کے اوپر آشکار کر دی. ٹھیک، اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایران کس چیز کے اوپر تیار ہوگا. دیکھیے جب پاکستان نے ثالثی شروع کی تھی تو آپ مسعود صاحب یہ دیکھیے گا کہ پہلے دونوں پارٹیز جو تھی ایران امریکہ اور ایران، وہ پاکستان کو ثالث ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن پاکستان کی بہترین سفارتکاری کے بعد وہ لوگ مان گئے اور پاکستان نے یہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ سنڈے کو وہ ہم ایک یہاں میٹنگ کروانا چاہ رہے تھے دونوں پارٹیز کی، لیکن جب ایران کی طرف سے آیا وہ سوال جو آپ بار بار ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہ کون گارنٹی دے گا کہ 6 مہینے کے بعد اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ادھر آ کے جنگ نہیں شروع کریں گے. تو اگر آپ وہ 5 پوائنٹس دیکھیں جو کہ اعلامیہ میں نکلے ہیں پاکستان اور چین کے، جو 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی کہ یونائٹڈ نیشنز اور جو دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر کو اس دنیا میں اپ کیپ کرتی ہیں، ان کو عزت دی جائے گی اور ان کی بات کو مانا جائے گا. جو بھی پیسفل ڈیل ہوگی ادھر مسعود صاحب، جی اس کے امپلیمنٹرز میں تو شاید گلف کنٹریز پاکستان، مصر اور ترکی آ جائیں، لیکن اس کی گارنٹی جو ہے اس کو چائنا کو دینی پڑے گی. اور چائنا کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چائنا بھی پاکستان کی ثالثی کو مان گیا ہے اور جو بھی چیز ایگری اپون ہوگی وہ چائنا یہ ذمہ داری لے گا کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو لے کے جائے اور باقی سب جو بگ پاورز ہیں ان کو کنونس کرے کہ اس ڈیل کو بیک اپ کریں. دیکھیے پوری دنیا کو اب پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ایک فیس سیونگ دینی ہے، کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو وہ پاگلوں کی طرح یہ بمباری کرتے رہیں گے جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ گارنٹر بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور
آگے ہم دیکھیں گے کہ رشیا بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایران کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ چین اور رشیا جو ہیں وہ گارنٹر بنے. ایک بریک لینا بریگیڈیئر صاحب، بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا چین دنیا میں ایک نیا کردار ادا کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں کیا؟ کیونکہ جہاں یو این کی بات کی ہے ایئر مارشل صاحب نے، تو یو این میں تو ویٹو پاور امریکہ کے پاس بھی ہے، تو یو این تو ایک بہت ہی غیر فعال ادارہ ہوگا اس طرح کے کسی معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ایک بریک کے بعد ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس کا. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں جواب لوں، یہ مناظر ایک بار دکھانا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی ساتھ ایرانی عوام نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. خوبصورت مناظر ہے. پاکستان کے پرچم لہرائے گئے، پاکستان کو اسے اظہار یکجہتی کیا اس قوم نے، اس عوام نے جو اس وقت جنگ کی زد میں. بریگیڈیئر صاحب، اس کی وجہ اور پھر چین، کیونکہ پاکستان کا بڑا کردار ہے اس سارے معاملے میں، تو کیا چین گارنٹر بننے جا رہا ہے اور نیا کردار ادا کرے گا، اور یو این کا کیا کردار ہوگا؟ بہت مسعود صاحب، چین کا ویسے تو ایک کمٹمنٹ 2030 تک یہ تھی کہ ہم دنیا کے کسی پھڈے میں، کسی کنفرنٹیشن میں شامل نہیں ہوں گے. جی. اب چونکہ اس وقت پاکستان، ترکیہ اور ایجپٹ نے ایک لیڈ لی ہے، اور اس وقت افیکٹڈ جو ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، اور اسٹریٹ آف ہارمز سے بہت سارا آئل ہے چائنا کا جو چائنا کی طرف آتا ہے. ویسے تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے پاس کوئی 1.13 ارب بیرل آئل جو ہے وہ ریزرو سٹاک میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت اس سے اسی طرح اتنی ہی زیادہ ہے جتنا اس کے پاس آئل موجود ہے. تو چونکہ ایک اکنامک کمپلشن ہے جو ممالک کے اوپر امپوز ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے اور چائنا بھی شامل ہے، تو اس میں چائنا شاید کوئی ایک رول لینے کے لیے تیار ہو، لیکن اس رول کو وہ انیشیٹ کرے گا باقی P4 کے ساتھ مل کے، کیونکہ امریکہ کو نکالتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تو انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کرنا ہے، تو اس جنگ بندی کے معاہدے میں امریکز کی تو ناٹ شامل ہوگی، لیکن اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اگر کچھ ہوں گی تو وہ ان P4 کے ممالک کی طرف سے، جس میں آپ نے کہا کہ فرانس نے بھی ابھی اپنی ایئر اسپیس بند کی ہے، پھر رشیا اس کے اندر شامل ہے، تو اس ان تمام، برطانیہ کا رول آپ نے دیکھا، تو اس کی ایک پاسبلٹی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر یہ گارنٹی ان ممالک کی طرف سے آئے گی تو پھر ایران کو ایکسیپٹیبل ہوگی. یو این او کی جہاں تک اب بات کرتے ہیں تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کل محمد صفا ایک یو این کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، بڑے عرصے تک وہ یو این کے ساتھ افیلیٹ رہے ہیں، اور انہوں نے پرسوں ریزائن کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کے اندر جو ریزن لکھا تھا وہ ریزن یہ تھا کہ میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں کہ یو این از پریپیئرنگ فار اے نیوکلیئر ویپن سینیریو انوالونگ ایران. جی. تو یو این کی تو آپ وہ یو این او تو نہیں ہے، وہ تو یو این سی ہے، یونائٹڈ نیشن کارپوریشن ہے. اس نے جنگیں رکانے کے بجائے امریکہ کو جنگیں کرنے کی چٹیں دینی شروع کر دی ہیں اور پروپوزل دینی شروع کر دی ہیں. تو اگر تو یہ آپ دیکھیے نا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کے پاس ٹارگٹ سے ریلیٹڈ وار نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹارگٹ سے ریلیٹڈ وار ہوتی تو غزہ کے اندر جو 1,75,000 لوگ شہید کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو 38,000 بچوں کو مارا ہے، تو وہاں رک جاتا نا، جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا نہیں مارو. لیکن چونکہ وہ ایک پلین پیس آف لینڈ چلتا ہے پیلسٹائن میں، تو وہ وہاں پہ اس نے ان سیویلین نفرت کی جنگ ہے، یہ نفرت کی جنگ ہے، یہ نفرت کی جنگ ہے جو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور ان کے وزیر وزراء کہہ چکے ہیں کہ وہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے مسلمانوں کو، ان کی تو نفرت کا یہ عالم ہے. سر، یہ جو پورا گینگ ہے تین کا، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، تو اس جنگ میں ان تینوں نے بڑا لوز کیا ہے. آج ایران کے جو ٹینکرز ہیں ان کو روک دیا ہے کہ وہ کراس نہیں کر سکتے، صرف دوست ممالک کی ٹینکرز کراس کر سکتے ہیں. انڈیا کے جہازوں کو روک دیا ہے، معاف کیجیے گا، انڈیا کے جہازوں کو روک دیا ہے. تو انڈیا میں تو بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ جی ہمیں تو انکنڈیشنل ویور مل گیا ہے، ہم جب چاہیں اپنے سے گزار سکتے ہیں. تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا، یہ بالکل لیفٹ آؤٹ ہوئے بھی. بات یہ ہے کہ انڈیا نے آج، اگر آپ دیکھا ہوگا کہ ایک سینٹرل کشمیر میں ایک ریپیٹڈلی ایک انسیڈنٹ چل رہا تھا، جس میں پھر انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا بہت جگہ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے پاکستان کی اس ایفرٹ کو ڈیریل کرنے کے لیے. تو وہاں پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹرل اپنا ارماڈا، اپنا سری نگر سے اوپر ایک جگہ ہے،
وہاں پہ وہ کہتے کہ جی جو ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اور جو میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ پاکستانی اسپانسر ٹیررسٹ اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور وہاں اتنے لوگ مارے گئے. اور اس کے ساتھ انڈیا کے اندر جس طرح نریندر مودی جب اسرائیل گیا تھا اور جہاں سے واپس آیا تھا اور جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو دنیا کو انڈیا کا کریکٹر سمجھ آ گیا تھا. ابھی انڈیا کے اندر بھی بہت اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور دیکھیے ایک بڑی وکٹری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے. ہاں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے اس جہاز کا نمبر, اس میں حملے کی تعداد کیا اور اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے وہ آپ ایران کو کنوے کریں گے. اور اس وقت پاکستان نیوی ہے جو سلاکس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, سی لائن آف کمیونیکیشن کو, اور وہاں سے جہاز بہت سارے ایسے ہیں جو پورٹ قاسم اور کراچی کے اوپر آ رہے ہیں جس سے آپ کی ریونیو جنریشن ہو رہی ہے. ویسے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ اگر ہم گوادر کو فنکشنل کر لیتے تو ہو سکتا ہے بہت سارے جہاز وہاں بھی آ کے ڈاک ہو جاتے جس پہ آپ کا ریونیو تو انڈیا تو اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ایک پیسفل کردار کی وجہ سے انڈیا ٹوٹلی سائیڈ لائن ہے. اور وہ کسی ایسی یعنی آپ دیکھیے نا سائیڈ لائن کا وہ رزلٹ دیکھیے کہ جے شنکر جو ہے وہ گیا ہوا ہے فرانس میں J7 کی میٹنگ ہونی ہے, وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی غالباً جون میں 15 یا 26 جون کو وہ میٹنگ ہے. تو وہ وہاں پہ گیا ہے اس بات کو کنونس کرنے کے لیے ان کو کہ J7 کا ممبر نہیں ہے انڈیا, تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نریندر مودی کو J7 کی میٹنگ میں بلایا جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ جے شنکر جس نے پاکستان کے لیے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیے تھے جو ان کے لیڈر نہرو کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ نہرو کے آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن سے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے, جس کی وجہ سے اس نے وہی جو لفظ اس نے کہا ہے جے شنکر نے اس لفظ کو استعمال کر کے اس نے پاکستان سے اپنا گرداسپور اور 3 دن بعد جو ہے وہ انڈیا میں شامل کروایا تھا. تو اب ان کی تو فرسٹریشن ایک ہائی لیول پہ پہنچی ہوئی ہے, اور وہ اس لیے صرف پہنچی ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے along with ترکیہ اپنا ایجپٹ. لیکن یہ ہے بھی بڑا ڈیلیکیٹ, یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیلیکیسی کے اندر یہ ہے کہ ذرا سا کہیں سے اوپر نیچے ہو گئی تو اس کے لیے پاکستان کو بہت ساری چیزوں کا شاید پریشر بھی برداشت کرنا پڑے. سر ایک بریک لینا ہے مجھے, ایک بریک کے بعد آپ. ویلکم بیک. روائٹرز اور ایپسوس کا سروے ہمارے سامنے موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ 1/3 پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس جنگ کو روکا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ انکنڈیشنل وہ اس جنگ کو پاز کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں اپنی فوجیں لے کر. لیکن ایسی صورت میں کیا یہ ایران کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیا ایران نے جو انتقام کی بات کی تھی ایران نے اپنا انتقام لے لیا ہے؟ کیا اب جو حملے ہو رہے ہیں اور اب فوجی اہداف ختم ہو گئے ہیں اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا یہ جنگ رکنے جا رہی ہے؟ چائنا کوئی کردار ادا کرنے والا ہے؟ پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا؟ اسلام آباد کیا وہ جگہ بننے جا رہی ہے جہاں نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جائے گا؟ یہ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا. چند دنوں کی بات ہے, چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, محترم جناب منصور جعفر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.